جب کرے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ المقصد الثالث، تیسرا مقصد۔ پس پہلا مقصد مرفوعات، دوسرا مقصد منصوبات، تیسرا مقصد مجرورات میں ہے۔ فی المجرورات، وہ اسماء جن کو جر دیا جاتا ہے، وہ اسماء جو مجرور ہوتے ہیں۔ بس یہ کہیں دیکھو گے تو جر دینا ہے۔ ہاں آغا مرید دیکھو، الاسماء المجرورات قسم واحد، صاحب ہدایہ کے پاس۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ آغا مجرورات دو قسم کا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے مضاف کے ذریعے، کبھی مجرور ہوتا ہے حرف ہم یہی پڑھتے ہوئے آئے، لیکن صاحب ہدایہ اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہے کہ مجرورات ہمارا اسماء مجرورات ایک ہی قسم ہے۔ الاسماء المجرورات، وہ اسماء جن کو جر دیا جاتا ہے، وہ قسم واحد، ایک قسم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ فقط، وہ مضاف الیہ ہے فقط۔ تعریف کیا ہے مضاف الیہ کی؟ وَهُوَ، یا بھی یہ مضاف الیہ کی تعریف کر رہا ہوں، یہ مضاف الیہ کل اسم، ہر اسم نصبہ نسبت دی جائے، الیہ اس اسم کی طرف، شیء کسی چیز کی نسبت دی جائے۔ پس شیء نائب فاعل نصبہ ہوا، کسی بھی چیز کی نسبت دی جائے کسی اسم کی طرف، وہ نسبت کس طرح دو گے؟ بواسطۃ حرف الجر، حرف جر کے واسطے کے ذریعے۔ لفظاً فی لفظ، منصوب بنزع الخافض، لفظ میں ہوگا حرف جر، یا نیچے آئے گا، یا لفظ میں نہیں تقدیر میں ہوگا۔ دیکھو، پس کسی بھی چیز کی نسبت ہم جب کسی اسم کی طرف دیتے ہیں تو کوئی نسبت دینے کے لیے حرف واسطہ چاہیے، رابط چاہیے، صحیح ہے؟ آئے مولائی کیا کہا؟ کسی بھی اسم کی طرف نسبت دینے کے لیے یا حرف چاہیے، واسطہ چاہیے۔ ہاں، کسی بھی اسم کی طرف کسی چیز کی نسبت دے دے، واسطہ چاہیے، صحیح ہے؟ کہتے ہیں وہ لفظاً، وہ حرف جر کیا ہوگا آگا؟ لفظ میں ہوگا۔ نحو مررت بزید، دیکھو یہاں پہ شیء کیا ہے؟ مرور ہے، مصدر، مرور کی نسبت دی گئی ہے، گزرنے کی نسبت دی گئی ہے بزیدین، زید کی طرف، کس کے ذریعے نسبت دی ہے؟ بحرف جر جو لفظ میں ہے، لفظ میں ہے یعنی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لفظ میں، صحیح ہے؟ دکھائی دے رہا ہے۔ پس وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ جَارٌ وَمَجْرُورٌ، کہتے ہیں کہ پس ایک شے کی نسبت، شے سے مراد آپ خود مررتو نہیں کہو گے، ہاں مررتو فعل ہے، اس سے مصدر نکالو گے، مرور، مرور کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، میرا گزرنا زید سے، صحیح؟ تو حرف جر کے ذریعے۔ تو ابھی اس کو کیا تعبیر کرتے ہیں؟ جو حرف جر
لفظاً آ جائے اور ایک اسم ظاہر کو جر دے دے تو کلام عرب میں کیا تعبیر کرتے ہیں؟ جار و مجرور، با حرف جر زیدین مجرور تعبیر کرتے ہیں اگر لفظاً ہو تو۔ وَيُعَبَّرُ تعبیر کیا جاتا ہے، عبارت میں لایا جاتا ہے، عن ھذا الترکیب، اس ترکیب جو مرکب ہوا ہے نا، یعنی بھی حرف جر کے واسطے کے ذریعے نسبت دیا ہے نا اسم کی طرف، اس ترکیب سے تعبیر کیا جاتا ہے فی الاصطلاح، اصطلاح علم نحو میں کیا تعبیر کرتے ہیں؟ بِأَنَّهُ، بین کی یہ ترکیب جار و یہ ترکیب جار و مجرور ہے، با جار زید مجرور، او تقدیراً یا حرف جر کہاں پہ ہے؟ پس ایک شے کی نسبت دی جاتی ہے کسی اسم کی طرف حرف جر کے ذریعے، لیکن وہ حرف جر تقدیر میں ہے۔ نہ غلام زیدن، غلام زیدن، زید کا غلام، ابھی دیکھو غلام کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، لیکن کس کے ذریعے؟ تقدیرہ غلام لزیدن ہے، صحیح ہے، غلام لزیدن ہے۔ ابھی آپ پڑھو گے کہ آغا آگے کبھی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان حرف جر جو تقدیر میں رہتا ہے وہ کبھی لام ہوتا ہے، کبھی من بیانیہ ہوتا ہے، کبھی فی ظرفیہ، آگے عبارت میں پڑھو گے۔ پس خلاصہ ایک چیز کی نسبت دے دے دوسرے اسم کی طرف، وہ یا حرف جر کے ذریعے دیا جائے گا، حرف جر یا عبارت میں ظاہراً آئے گا یا تقدیر میں۔ اگر آپ نے ابھی مثال دیا غلام لزیدن، تنوین پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو؟ تو لام کو ظاہر کرو گے تو غلامن پڑھو گے، لیکن لام ظاہر نہیں کرو گے، اضافہ کرو گے تو غلامو زیدن لزیدن نہیں، ہاں لام لاؤ گے تو غلام، لام کو ظاہر کرو گے تو حتماً جو ہے تنوین دو گے، کیونکہ اضافہ کی وجہ سے تنوین گرتی ہے، جب اضافہ نہیں ہوگا تو تقدیر میں نہیں رہے گا، ہاں لام کو ظاہر کریں گے تقدیر میں نہیں رہے گا، وہ تو تقدیر میں نہیں رہے گا، وہ تو ظاہر ہو جائے گا، لیکن آغا یہ صداقت کے تک غلامن میں تنوین کیا کریں گے؟ کیوں لائے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ اضافہ نہیں کیے ہیں، جب ظاہر ہوگا تو اگر پھر یہ متعلق غلامن ہوگا، اگر ظاہر ہو تو متعلق پھر کس کے ہوگا؟ غلام خبر ہوگا تقدیر لے کے غلام کے لیے۔ اگر اوپر والی عبارت میں کہہ رہا ہے کہ ہم مضاف کر رہے ہیں حرف جر کے واسطے سے، تو پھر ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر مضاف نہیں ہوگا۔ آغا یہ صداقت دیکھو، حرف جر پس ایک چیز کی نسبت دیتے ہیں دوسرے اسم کی طرف، کبھی جو نسبت دیتے ہو حرف جر واسطہ کے ذریعے نسبت دو گے ایک چیز کی نسبت دوسرے کی طرف، تو کبھی حرف جر ظاہر ہوتا ہے، مثال دے دیے مررتو بزیدن، کبھی حرف جر تقدیر میں رہتا ہے تو ایک چیز کی نسبت، اس کے لیے مثال دے دیے غلامو زیدن، یہاں پہ حرف جر نہیں ہے، پس غلام کی نسبت یہ زید کی طرف، تو آغا یہ مبشر کہتا ہے آغا تقدیر میں کون سا حرف ہے؟ تو ہم نے آپریشن کرا کے پیٹ سے جو حرف تھا اس کو ہم نے ظاہر کیے ہیں، ورنہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، وہ غلام زیدن میں لام ظاہر نہیں ہوتا، ہم نے ظلمن اس کے پیٹ سے جو اندر تھا نکالے ہیں، تو اس وقت بالفعل تقدیر میں غلام لزیدن کہیں گے، وگرنہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا ہے غلام لزیدن۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ، اور تعبیر کیا جاتا ہے اس ترکیب سے فی الاصطلاح، اصطلاح یعنی علماء نحوی میں، بِأَنَّهُ یہ ترکیب کیا ہے؟ مضاف و مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے۔ آغایون اضافہ کیا چاہتا ہے ما بعد کے ساتھ؟ اضافہ اگر یقین انفصال، کہہ رہو آپ مطالعہ پیش مطالعہ بعد میں کر لو یا پہلے پڑھا، اچھی بات ہے، یہاں کلاس آنے سے پہلے پیش مطالعہ کرو،
کلاس میں پیش مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اس میں پھر اس طرح ویسی باتیں نکلے گی منہ سے. آغا پس اضافہ کیا چاہتا ہے؟ اتصال. تو جب اتصال چاہتا ہے اضافہ، اور تنوین کیا چاہتی ہے؟ انفصال. تو پس کیا ہے آغا؟ مضاف الیہ پہ تنوین نہیں آئے گی یا مضاف پہ تنوین نہیں آئے گی؟ ابھی احسان، مضاف پہ کبھی بھی تنوین، مضاف الیہ پہ تو آئے گی. کل مضاف الیہ مجرور، وہ تو تنوین آئے گی. صحیح، مادام کہ کوئی مضاف الیہ مثلا غیر منصرف ہو یا الف لام دار والا نہیں ہو تو تنوین جر آئے گی. اما مضاف پہ کبھی بھی یہی کہتا ہے ویجب، واجب ہے تجرید المضاف، مضاف کا خالی ہونا. مجرد کہتے ہیں نہیں، معیل مجرد. مجرد جس طرح بیوی سے خالی ہو تو اس کو کہتے ہیں مجرد. یہاں پہ مضاف کو بھی کہتے ہیں مجرد. مضاف خالی ہو، کس سے؟ مضاف کا خالی ہو کرنا واجب ہے عن التنوینی، کس سے؟ تنوین سے خالی کرنا واجب ہے. تجرید باب تفعیل کا مصدر ہے، متعدی کا معنی کرو گے. مضاف کو خالی کرو گے آپ، ہاں آپ خالی کرو گے، اس میں مضاف کو تنوین سے خالی کرو گے. واجب ہے مضاف کو خالی کرنا تنوین سے. وما یقوم مقام جا ویجب تجرید المضاف عن التنوین، واجب ہے مضاف کا خالی، مضاف کو خالی کرنا تنوین سے. وما یقوم، اور اس چیز سے جو قائم ہوتا ہے تنوین کے جگہ میں. جو قائم مقام تنوین ہے وہ کیا ہے؟ نون تثنیہ اور نون جمع ہے. ضاربانی اور ضاربون میں نون تثنیہ ہے نا، یہ تنوین جو ضاربون میں تنوین ہے نا، آپ نے شرح امثلہ میں پڑھا ہے، وہ نون عوض از تنوین جو آخری میں لاتے ہیں. صحیح، پس مضاف کا تنوین سے خالی ہونا واجب ہے یا جو قائم مقام تنوین ہے، ان دونوں سے مضاف کا خالی ہونا واجب ہے. کہاں پہ؟ کون سا؟ کہاں ہو سکتا؟ آپ متعلق ما قبل نکرہ ہو تو متعلق نکرہ لوگے، معرفہ ہو تو اس سے متعلق معرفہ ہی سن لو. ہاں، متعلق صفت قرار دے سکتے ہو. نہ غلام زیدین، یہاں مثال دیا آگا تنوین سے. دیکھو غلام مضاف ہے، اغیون زیدین مضاف الیہ ہے. غلام پہ طبق ہے، یہ نہیں کہو کہ آغا مضاف الیہ، وہ نہیں، بات نہیں کرو. ہاں، پس مضاف پہ طبق عامل اعراب آئے گا اور مضاف الیہ ہر وقت. ہاں، اور یہاں پہ دیکھو غلام مضاف سے تنوین کو ہم نے خالی کیا. غلام کو مضاف سے یعنی غلام کو تنوین سے خالی کیا کیونکہ اضافہ ہوا ہے زید کی طرف. وغلاما امرن، یہاں پہ نون تثنیہ سے خالی کیا قائم مقام. ومسلم مصرن، یہاں جمع. وَعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اگر اضافے کی پہلے بھی پڑھا تھا، لفظی اور معنوی. معنویتن و لفظیتن، ایک معنوی ہے ایک لفظی ہے. ہاں، اما المعنویت، اما معنویہ کیا ہے؟ اضافہ معنویہ. فَهِيَ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ غَيْرَ صِفَةٍ، مضاف اصلا صفت نہ ہو، مضاف صفت نہ ہو. جیسے غلام زیدین، اس میں فاعل اسم مفعول صفت مشبہہ کا صیغہ کوئی نکرہ اسم مضاف ہو. معرفت تو اضافہ نہیں ہوتا ہے نا. اگر آپ نے پڑھا، پتہ نہیں پڑھا نہیں پڑھا ہے تو اضافے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یا تعریف یا تخصیص ہے. تعریف یا تخصیص ہے، صحیح ہے. تو بس کہتا ہے کہ آغا اضافہ کیوں کرتے ہیں، یا کسب تعریف یا کسب تخصیص یا تخفیف. صحیح. تو ابھی کہتے ہیں کہ آغا مضاف صفت
نہ ہو، بس اس میں ذات ہو، بس اس سے دوسرے سب شامل کیا. مضاف صفت نہ ہو یعنی اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہہ کا صیغہ وہ سب کیا ہے اضافہ معنوی ہے. ایک آپشن یہ ہو گیا صفت نہیں ہو وہ. اور دوسرا آپشن غیر صفت فہی ان یکون المضاف مضاف غیر صفت. مانوی ہوتا ہے لفظی ہوتا ہے فاعل سے مفعول وغیرہ. ٹھہرو آپ اسم فاعل اسم مفعول بھی معنوی ہوتا ہے نا. دیکھو آغا قبل از منبر کیا مجھے مجبور کیا آغا نے. آغا بس مضاف صفت نہ ہو وہ اضافہ معنوی ہے، یا صفت ہو لیکن اپنے معمول کی طرف اضافہ مسلم مصرین مسارع مصرین مسارع اہل مصر مسارع مصر کی طرف اضافہ نہیں ہوا بلکہ اہل کی طرف اضافہ ہوا. صحیح ہے، یعنی اپنے معمول کی طرف اضافہ نہیں ہو تو وہ اضافہ معنوی ہے، اگرچہ وہ مضاف صفت ہو، اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، صفت ہے اپنے معمول پہ نہیں ہو اضافہ نہ ہو بلکہ غیر معمول کی طرف اضافہ ہو. ایک دوسری بات یا مضاف صفت ہے ماضی کا معنی دے دے وہ بھی اضافہ معنوی ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کیا کہا؟ کیا مضاف صفت ہو وہ بھی اضافہ معنوی ہے، یا مضاف صفت ہو تینوں زمانوں میں استعمال ہو. کب تینوں زمانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ جب الف لام آ جائے اس وقت بھی اضافہ معنوی ہے. دیکھو صفت میں بھی اضافہ معنوی کے 3 قسم بیان کیا. اپنے معمول کے غیر کی طرف اضافہ ہو، مضاف صفت ہے لیکن اپنے معمول کی طرف اضافہ یہ کیا ہوگا وہ معنوی. دوسرا کیا ماضی کے معنی میں ہو، مضاف صفت ہو لیکن معنی ماضی ہو وہ بھی اضافہ معنوی ہے. تیسرا یعنی الف لام آ جائے اس پر، صحیح، وہ بھی اضافہ معنوی. پھر کیا ہے کہتا ہے کہ ہاں اگر مضاف صفت ہو اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو تو اس وقت کیا ہوگا آغا، اور اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو تو اس وقت کیا ہوگا یہ اضافہ لفظی ہوگا. اس میں شرط یہ ہے کہ اپنے معمول کی طرف اضافہ ہونے کے لیے معنی حال و استقبال دے دے ایک، اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد کرے. یہ ایک صورت میں اضافہ لفظی ہوا. صحیح ہے، تو بس ابھی دیکھیں آغا کہیں اور لے گیا. وَأَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ اما معنویہ اضافہ معنویہ فَهِيَ بس یہ معنویہ کیا ہے؟ معنویہ ان یکون المضاف مضاف کا ہونا ہے غیر صفت، اس صفت کا غیر ہو، اس اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہہ صفت سے مراد ہو غیر ہو جو مضافت الی معمولہا جو اضافہ ہوتا ہو اپنے اس کا غیر ہو. دیکھو اس نے جامع تعریف کیا، مضافی کی صفت ہو اور اپنے معمول کی طرف اضافہ ہوتا ہو اس کا غیر سب کے سب کیا ہے آغا اضافہ معنوی ہے. بس اس میں کیا آئے گا چاہے مضاف اصلا صفت نہ ہو وہ بھی اضافہ معنوی. اگر مضاف صفت ہو لیکن اپنے معمول کی طرف اضافہ نہ ہو، غیر معمول کی طرف اضافہ ہو تو وہ بھی معنوی نہ ہو. غلام زیدین، دیکھو یہاں غلام اصلا مضاف صفت نہیں ہے، غلام صفت نہیں، اسم فاعل اسم مفعول کا صفت مشبہ کا صیغہ نہیں. غلام زیدین پس یہ اضافہ معنوی. وہیہ اور باقی میں نے پورا بتایا، ہاں کھول کے بتایا، صفت میں وہ پورا ذہن میں رکھو آپ. وہیہ ابھی کہتا ہے یہ اضافہ معنوی ہے نا. کبھی لام کا معنی حرف جر، لام کا معنی اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، کبھی من کا معنی ہوتا ہے، کبھی فی کا. اما بمعنی اللامی یہ اضافہ معنوی ہے، کبھی لام کے معنی میں آتا ہے، نہ غلام زیدین ہے.
اختصاص ملکیت. او بمعنی من، کبھی من کے معنی میں آتا ہے خاتم فضتین. کب من کے معنی میں آتا ہے؟ اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو. جنس ہو، جنس. اگر خاتم ہو، انگوٹھی، کس چیز کی انگوٹھی؟ سونے کی، چاندی کی، لوہے کی. کہتا بیان کر رہا ہے من فضتین، چاندی کی. پس فضہ انگوٹھی کے نسبت جنس ہے. پس مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف کے لیے جنس ہو تو من تقدیر میں رکھو گے، من بیانیہ. خاتم فضتین، خاتم ہے، انگوٹھی ہے. کس چیز کی انگوٹھی ہے؟ چاندی کی. من بیانیہ، پس مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو تو وہاں پہ من تقدیر میں رکھو گے. او بمعنی فی، یا فی کے معنی کو تقدیر میں رکھو گے. کب؟ جب مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو. کیا کہا؟ نہ ہو صلاۃ اللیل، صلاۃ فی اللیل. صلاۃ فی اللیل، صحیح. تو ابھی یہاں پہ دیکھیں صلاۃ نماز رات میں، لیل ظرف ہے صلاۃ کے لیے. لیل ظرف ہے نہیں، نماز رات میں واقع ہوتی ہے نا. پس اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو کیا تقدیر میں رکھو گے؟ فی کو. تمام شو. ہاں. وفائدۃ ھذہ کیا ہے؟ اضافتی. اس اضافے کا فائدہ کیا ہے؟ وفائدۃ ھذہ اضافتی، اس اضافے کا فائدہ تعریف المضاف. اضافہ کیوں کرتے ہو؟ تاکہ کیا چیز کا اسم تعریف کرے؟ اضافہ مضاف، مضاف مضاف الیہ سے چی شد؟ بابا کلاسم بیزار من نمیدونم، بعداً زنگ بزنم. بشین. خب ابھی دیکھیں یہاں پہ ابھی وفائدۃ ھذہ الاضافتی، اس اضافے کا فائدہ کیا ہے؟ تعریف المضاف، مضاف کا معرفہ ہونا ہے. کب؟ ان اضیف الی معرفت، اگر اضافہ کیا جائے تو کب کیا معرفہ ہوگا؟ آئے مبشر، مضاف معرفہ ہوگا. کب؟ جب اضافہ کیا جائے اس کو، تعریف کرے نا. کب؟ اضافہ کیجیے معرفہ کی طرف نہ ہو. مضاف الیہ معرفہ ہو. کہو دیگر بندے خدا، مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف کیا کرے گا؟ کسب تعریف کرے گا. مضاف الیہ معرفہ ہو، ان اضیف الی معرفت، معرفے کی طرف. کما مر، مثال غلام زیدین، غلام نکرہ ہے، زید معرفہ ہے، اس کی طرف اضافہ کرے تو فائدہ دیتا ہے تعریف. کما مر. وتخصیصہ، اور مضاف کو تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. یعنی تخصیص سے مراد دائرہ تنگ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وتخصیص المضاف. وفائدۃ، اس پر عطف کر کے اس کے جگہ میں رکھو، معنی کرو تو پھر واضح ہوگا. وفائدۃ ھذہ الاضافتی تخصیص المضاف. اصل عبارت یہ ہے، اس اضافے کا فائدہ یہ ہے کہ مضاف کو تخصیص دینا ہے، دائرے کو تنگ کرنا ہے. کب؟ ان اضیف الی، جب اضافہ کیا جائے نکرے کی طرف، اس وقت معرفہ تو نہیں ہوگا لیکن دائرہ. ابھی نہ ہو غلام و رجل، پہلے غلام کہتے تو مرد عورت سب داخل ہوتے تھے، ابھی رجل کہے تو عورتیں خارج ہو گئی. ابھی کہتے ہیں کہ آغا وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ، اما اضافہ لفظیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہو گئی اضافہ. اور باقی دیکھو آغا، ہدف 14 فوائد ہے. کتاب مغنی میں پڑھو گے اضافے کے کتنے فوائد ہیں؟
صداقت کی طرف ہی کہتا ہے کہ بعد میں مراجعہ کریں ان کی طرف. 14 فوائد اضافے کے ہیں. یہاں پہ فقط اس نے کیا ذکر کیا؟ یا تعریف کا فائدہ یا تخصیص. اور یہ اصل اضافے معنوی میں یہ معنوی فائدہ نظر میں ہوتا ہے. تعریف اور تخصیص، یہ معنوی جو فائدہ ہے نا یہ نظر میں ہے، اور یہ تعریف اور تخصیص معنوی فائدہ ہے، اسی لیے اس کو اضافہ معنوی کہتے ہیں. باقی جو تنوین گرتی ہے وہ اس کے نظر میں ہے ہی، وہ قہرن اور لامحالت تنوین گرے گی ہی. صحیح. اضافہ معنویہ میں تنوین کی طرف نگاہ ہے ہی نہیں ہے. اضافہ معنویہ میں دار و مدار کہاں پہ نظر ہے ہمارا؟ ہاں، جو فائدہ معنوی ہے اس پہ ہے، تخصیص اور تعریف پہ ہے. باقی جو فائدہ لفظی فائدہ ہے وہ خود بخود لامحالہ ناچارن ہی اس میں کیا ہے وہ مرتب ہوگا، وہ فائدہ تنوین گرے گی. باقی اصل ہدف وہ نہیں. کیا ہاں نا، اضافہ ابھی بتائیں گے. آغا نے مجبور کیا قبل از منبر گریا کرو. آغا اضافہ لفظیہ کو لفظیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا معنی سے کوئی دخالت نہ قصب تعریف نہ قصب تخصیص ہیچ. وہاں پہ ہدف اصلی فقط لفظ ہے. تخفیف تنوین گرنا یا قائم مقام تنوین گرنا وہ مقصد ہوتا ہے. اسی لیے ہی اس کا نام اضافہ لفظیہ ہے. لفظ سے تنوین گرنا اس کا ہدف ہوتا ہے. خالی تخفیف کا فائدہ دیتا ہے، باقی کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا ہے. یہ کون ہے؟ اچھا دیکھو آغا، وَأَمَّا الْلَفْظِيَّةُ، اما لفظیہ اضافہ لفظیہ، فَهِيَ یہ اضافہ لفظیہ کیا ہے؟ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ ہونا ہے مضاف کا، صفتاً صفت سے مراد اور وہ بھی کیا ہو مضافتاً اضافہ ہو اپنے معمول کی طرف. ابھی یہ عبارت مہم ہے. وَهِيَ فِي تَقْدِيرِ الْانْفِصَالِ، یہ اضافہ لفظیہ تقدیر میں جدا ہے. مضاف اور مضاف کے مضاف الیہ کے درمیان جدائی ہے، فاصلہ ہے تقدیر میں. ظاہراً آپ کو اتصال دکھائی دے رہا ہے. اضافہ لفظی میں کیا ہے؟ تقدیر میں کیا مطلب؟ تقدیر میں انفصال ہے. مثلا ضارب زیدین کہتا اصل میں ضاربون زیدن ہے. صحیح. یا ضاربانی زیدن ہے، یا ضاربون زیدن ہے. تنوین اور قائم مقام تنوین مضاف پہ ہے تقدیر میں. اضافہ لفظی میں کیا ہے؟ تقدیراً تنوین بھی ہے، قائم مقام تنوین ہے. وہ جدا وہ حذف نہیں ہوتا ہے، در واقع ہے، لیکن ابھی لفظاً ابھی کیا ہے؟ کیونکہ اضافہ لفظیہ کا مقصد اور ہدف فقط اضافہ لفظیہ ہے، اسی لیے لفظ سے تنوین گری ہے، لفظ سے قائم مقام تنوین گری ہے. لیکن تقدیراً یہ تنوین اور قائم مقام تنوین اضافہ لفظی میں باقی ہے. کیا کہا غیر محسن؟ ہم نے کہا کہ تقدیر میں جو ہے نا قائم مقام اور تنوین باقی ہے. یہ فقط کیونکہ یہ اضافہ لفظی تخصیص کا فائدہ دیتے ہیں، اگر تخفیف کرتا ہے اس طرح سے لفظ میں جو ہے اس کو تخفیف کی ہے. تقدیر میں کہ قائم مقام اور تنوین دونوں باقی ہیں. تنوین اور قائم مقام تنوین باقی ہے، اسی لیے کہتا ہے دیکھو وَهِيَ یہ اضافہ لفظیہ فی تقدیر الانفصال، تقدیر میں فاصلہ ہے، جدا ہے. جدا ہے سے مراد یعنی مضاف پہ تنوین ہے جہاں پہ مفرد ہو. اگر تثنیہ جمع ہو تو قائم مقام تنوین ہے، اگر مضاف تثنیہ جمع ہو تو قائم مقام تنوین ہے. تو ابھی کہتا ہے کہ اگر میں نے جو فی لفظ لیا ہوں، ربط دیا ہوں اس سے ان یکون المضاف صفتا مضافتا الی معمولها فی اللفظ،
فی اللفظ اس سے میں نے رب دیا ہوں. دیکھو مضاف صفت ہو، ایسی صفت جو کہ اضافہ ہوا ہو اپنے معمول کی طرف، فی اللفظی، یہ فی اللفظی اس سے ربط ہے، لفظ میں اضافہ ہوا ہو. وہی فی تقدیر الانفصال، در حال کہ یہ اضافہ لفظیہ تقدیر میں جدا ہے. لفظ میں اضافہ ہے، تقدیر میں جدا ہے. بس فی اللفظی کس سے ربط دیا؟ ہاں، الا معمولہا فی اللفظی، معمولہا کے بعد فی اللفظی ہے. اور یہ جملہ حالیہ لے لیا در حال کہ یہ اضافہ لفظیہ تقدیر میں انفصال ہے. کیا کہا آغا زیدی؟ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ ریپیٹ کرو. آغا دیکھو ہمارے پاس اضافہ معنوی، ایک اضافہ معنوی ہے، ایک اضافہ لفظی ہے. اضافہ معنوی کو معنوی کیوں کہتے ہیں؟ اس میں جو ہے اس کا نگاہ معنی کی طرف ہے. تو معنی جو اضافے میں جو معنی کی طرف نگاہ ہے، کیا مراد؟ معنن یا کسب تعریف کرتا ہے معنوی طور پہ، یا کسب تخصیص. ہدف اصلی اس کا غرض معنی ہے، تعریف اور تخصیص ہے. اما اس کے دنبال میں تخفیف کو خود بخود آ جاتی ہے. مضاف سے تنوین گرنا خود بخود اصل مہم کام انجام پانے کے بعد اس کے بعد میں وہ خود بخود تخفیف آ جائے گی. تنوین گرنا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ تعریف اور تخصیص ہے. بس اسی لیے اس کا نام اضافہ معنوی کا. اضافہ لفظی کو لفظی کیوں کہا؟ اس لیے کہ اضافہ لفظی میں اس کا ہدف فقط لفظ ہے، عبارت مضاف سے تنوین گرنا اس کا مقصد ہے. نہیں ہے. دیکھا ہے کہاں پہ ہے پتہ چلتا ہے نہیں؟ اچھا مغنی میں ہے. اچھا وہاں پہ ایک شاید نظریت سے آیا ہو آغا کے. آغا پس کیا ہے؟ مضاف کیا ہو اضافہ لفظی میں اس کا ہدف کیا ہے؟ اضافہ لفظیہ میں فقط تخفیف ہے، تخصیص نہیں. آغا پہلے بھی تخصیص کا آپ کا لفظ نکلا ہے منہ سے. اضافہ لفظی میں آغا اضافہ لفظی میں فقط تخفیف ہے، لفظ سے تنوین کو گرانا ہدف ہے. اضافہ لفظی میں عبارت سے تنوین یا قائم مقام تنوین کو گرانا مقصد ہے اضافہ لفظی میں. باقی تعریف و تخصیص سے اس کا کوئی کام ربط نہیں ہے. صحیح بات سمجھ میں آ گئی؟ بس عبارت ظاہری لفظ سے اس کا کام ہے کہ مضاف سے تنوین گرے اگر مفرد ہے تو، تثنیہ جمع ہے تو قائم مقام ہے. صحیح. پس کیا ہے؟ پس یہ مضاف صفت جو صفت ہے وہ لفظ میں مضاف الیہ کی طرف اضافہ ہوگا، عبارت میں اضافہ ہوگا. کہتا ہے کہ لیکن اس کے آپریشن کرو گے تو تقدیراً یہ جو ہے نا اضافہ لفظی اصلاً جدا ہے. کس طرح جدا ہے؟ کہتا ہے اس میں مضاف میں تنوین آتی ہے یا قائم مقام تنوین آتی ہے. لفظاً اتصال ہے لیکن تقدیراً کیا ہے؟ اضافہ لفظی میں جدا ہے، جدائی ہے. یعنی مضاف اگر مفرد ہو تو تنوین، تثنیہ جمع ہو تو قائم مقام ہے. دیکھو آغا وَأَمَّا اللَّفْزِيَّةُ اما لفظیہ فَهِيَ یہ لفظیہ ان یکون ہو المضاف مضاف کا صفتاً صفت ہو، ایسی صفت جو کہ اضافہ ہوا ہو اپنے معمول کی طرف، پھر لفظ بھی لفظ میں اضافہ ہو. وہیا در حالی کی یہ صفت فی اضافہ لفظیہ عفواً وہیا یہ اضافہ لفظیہ فی تقدیر میں جدا ہے، یعنی تنوین اور قائم مقام تنوین ہے. خط عبارت ظاہراً گری ہے، لفظ میں گری ہے. نحو ضارب زیدین، ضارب زیدین، پس ضارب اضافہ ہو زید کی طرف. اضافہ لفظی میں ہدف اصلی کیا ہے؟ تنوین گرنا لفظاً. پس وہ حاصل ہوا، ضارب سے تنوین گری ہے لفظ سے. تو پس محلاً اور تقدیراً کیا ہوگا؟ ضاربٌ زیدٌ وفائدتها تخفیف فی اللفظ.
اس اضافی لفظیہ کا فائدہ یہ ہے، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تخفیف ہے لفظ میں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطہار.